اگر عالموں کے پڑھے لکھوں کے اخلاق درست ہوں گے تو عوام کے اخلاق بھی درست ہوں گے. تمام صحابہ کرام علماء تھے. عالم اسی کو نہیں کہتے جو کتابیں سامنے رکھ کر تعلیم دے اور استاد کتابیں سامنے رکھ کر تعلیم دے, اسی کو عالم نہیں کہتے. صحابہ کرام کے سامنے کون سی کتابیں تھیں؟ بلا کتابوں ہی کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر ہوتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مقصد مطلوب علم کا حاصل کرنا ہے. مقصود مطلوب انسان کا مقصد اور مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. تحصیل علم کتابوں کے ساتھ مخصوص نہیں. علم کا حاصل کرنا کتابوں کے ساتھ مخصوص نہیں, خاص نہیں. حدیث میں طلب علم کا لفظ آیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے اطلبوا العلم ولو بالسین, علم طلب کرو اگرچہ چین جیسے دور دراز ملک میں جانا پڑے. بیچ میں جگہ خالی پڑے آپ کو بولا بیچ چھٹے کو بیٹھے بیٹھا تو دور کر دیا ہے, بیچ میں بھی چھٹے بھی. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جیسے دور دراز ملکوں میں جانا ہو. مدینے سے چین کتنا فاصلہ بیٹھے گا؟ ہمارے سے تو قریب پڑے گا, لیکن مدینہ شریف سے چین کتنی دور پڑے گا؟ فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور بھی جانا پڑے تو ضرور سفر کرو. آپ حضرات کہاں سے آئیں؟ قریب سے دور سے بیٹھے دور سے آگے مراد نگر. جی مراد نگر یہ ہے دور تو سب قریب میں نظر آ رہے. آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ بھی علم کا حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا. اس لیے مدرسوں کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے قرآن حدیث کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی بن کے نوٹ کمائیں گے تنخواہ کو بہت ملے گی, نہیں. اس علم کا حاصل کرنا مقصد صرف عمل ہے. یہ تو دنیا کی یونیورسٹی ہیں, ان کی ڈگریاں ہیں, ان کے ذریعے سے نوکری مل جائے گی, نوٹ ٹینشن گے, حرام حلال کی تمیز نہ ہوگی. ان مدرسوں کا مقصد علم حاصل کرنا ہے, اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا. کیا ہے؟ آپ حضرات کا یہاں آنا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا, برائی بھلائی کی تمیز معلوم ہو, اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. جب علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا. اس لیے دوسری حدیث شریف میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. اور ایک روایت میں وہ مسلمتوں بھی آیا ہے, یعنی عورتوں پر بھی علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے احسان فرمایا, اللہ ان کے طور پر رحمت کی بارش فرمائے.
کہ بہشتی زیور جیسی کتاب عورتوں کے لیے آسان کر دے گی تاکہ عورتوں کو پڑھنا آسان ہو جائے. اور پانچوں ارکان کے اسلام کے ہیں، ان پانچوں چیزوں میں عقیدے، سب سے پہلے عقیدوں کا بیان ہے، یہ عبادات کا بیان ہے، پھر معاملات کا بیان ہے، پھر معاشرت رہنے سہنے کی زندگی کا بیان ہے، پھر اخلاق کا بیان ہے. پانچوں چیزیں تھوڑی تھوڑی بہشتی زیور کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس لیے ہم تو بہشتی زیور اور لڑکیوں کو پڑھایا کرتے تھے، اب نہیں پڑھاتے مدرسوں میں، بہت کم. اسی طریقے سے تعلیم الاسلام ہے، اس میں مسائل ہیں، دین کے طریقے ہیں، اور اسی طریقے سے دین تعلیم کا رسالہ ہے، اس میں معلومات بھی ہیں. یہ سب کورس میں چلتے تھے اور اس سے علم حاصل ہوتا تھا. بچوں کو پڑھو، تاریخ کا بھی علم ہوتا تھا، مسائل کا بھی علم ہوتا تھا. اب کچھ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے اردو کی سیکھنے کی نہ سکھانے کی. گھنٹہ بھی لگے گا تو کل سمجھ کو بڑا انعام، طالب علم پڑھیں گے تو بڑا انعام. ارے خدا کے بندوں، اگر اردو نہ پڑھو گے اور عربی نہ پڑھو گے، دین کا علم کہاں سے سیکھو گے؟ ہندی میں لکھا ہوا کتاب ہے قرآن شریف ہے، اس میں تو الفاظ بھی صحیح نہیں پڑھے جا سکتے. اگر اردو نہیں جانتے نام بھی صحیح نہیں لے سکتے. زینب کسی کا نام ہو، زینب کتنا پیارا نام ہے، لیکن اگر اردو نہیں جانتا تو زینب کہے گا، ذاکر جے کہے گا، زینب. اس طریقے سے نام بھی صحیح نہیں لے جا سکتے. مسلمانوں کا تو معاملہ بگڑ گیا، بھی صحیح لفظ نہیں کہے جا سکتے. بعض لوگ ان کی سیدھا کوئی لفظ بولتا ہے، نام پوچھتا ہوں عورت یا مرد کو پوچھتا ہوں، پڑھے گا اپنا جی کیا قرآن شریف تمہیں لگے تمہارا نام پوچھنا تو کیسے ادا ہوگا؟ ٹوکتے رہتے ہیں، ہم سمجھاتے رہتے ہیں. تو یہ بہشتی زیور کا پڑھنا اور سننا ضروری ہے. اور مردوں کے لیے بہشتی ثمر، حضرت تانوی کے خلیفہ تھے پاکستان میں، انہوں نے بہشتی ثمر کے نام سے لکھا ہے جو مردوں کے لیے خاص ہے. اس میں بہشتی زیور میں مردوں عورتوں کے ساتھ ملے ہوئے معاملات ہیں، لیکن حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 11واں حصہ خاص مردوں کے لیے لکھا ہے. 11واں حصے میں خاص مردوں کے مسائل ہیں جو اس شروع میں حصوں میں مضمون ہے، ان میں مردوں کے لیے الگ مسائل بیان کیے. تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم نہ ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ اگر کسی کو یہ پتہ نہ چلے، پردیش سے آیا ہے کوئی آدمی، گھر میں بیٹھا ہے، بیوی خدمت کر رہی ہے، بیٹا جان کرنے سے کون ہے، میرا باپ ہے یا کوئی مہمان ہے، اور بیوی کی اس طرح محبت پیار سے باتیں کرنے کو دیکھ کر ناگوار سمجھ رہا ہے. جب اس کو علم حاصل ہو گیا تو یہ میرا ابا ہے، تو پھر وہ بھی چپ پڑے گا باپ کی طرف. تو بغیر علم کے باپ کو نہیں پہچان سکتے، بغیر علم کے خدا کو نہیں پہچان سکتے. تو اس سے معلوم ہوا صحبتی علم، صحابہ کو صحبتی علم حاصل تھا. ایک علم کتابی ہے، ایک علم صحبتی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے صحابہ کا علم حاصل کرتے تھے. وہاں لمبی چھوٹی تقریریں نہیں ہوتی تھی. یہاں آرٹی میں مجلس ہوتی ہے، ہندی میں چندی کرتے ہیں لوگ، ذہن میں اتارنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ذرا سا مضمون ہوتا ہے، لمبا کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کے یہاں لمبی لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھیں. حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی. جو سیکھی آپ تم نے کیا سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سکھاؤ. اور صحابہ کا حلقے لگ رہے ہیں مسجد میں، دین سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں. ایک دفعہ آ کر کے سوال کیا لوگوں نے، وَيَسْأَلُونَكَ، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہے، کیا قصہ ہے اس کا، روح کا آنے جانے کا، مرنے جینے کا کیا معاملہ ہے. اور سونے کا آپ فرما رہے ہیں نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، تو یہ اس کا کیا تعلق ہے روح کا، سمجھنے بات میں ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، پوری روح ہو من امر ربی، بس کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے رب کا حکم ہے. پوری روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے شروع کو بھیج دو بولتی ہو، تم کیا سمجھو گے، تھوڑا علم ہے تمہارا، تھوڑی سی نقل. ایک
ایک بالٹی پانی ایک لوٹے میں تھوڑا ہی آ جائے گا؟ تمہاری تو تھوڑی سی چھوٹی سی عقل ہے، اتنا بڑا روح کا معاملہ نظام تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے جب انسانوں کو سمجھ نہیں آتا تو باولے لوگ یوں کہتے ہیں روح کو کوئی چیز نہیں ہے، جیسے انسان کے اندر گرمی ہے بس وہ حرارت ہے، وہ چلتی رہتی ہے، ٹھنڈا پڑ گیا تو مر گیا، اس لیے اسے گرمی بھی دیتے ہیں، جب یہ زندہ ہوتا ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اٹھتی کھلتی نہیں، سمجھ میں آتا نہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، سانس آنے لگے گھبراہٹ آ جائے، لیکن جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو ڈاکٹر بھی مجبور ہو کر سائنس والے بھی سہ کرنے لگتے ہیں، تو کہیں بھی کام نہ چلا، ہماری ساری معلومات رکھی جائے تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اتنا بات کہا جتنا تھوڑا سا مخصوص سمجھنے کے لیے، پوری روحوں کی نبی ربی تمہیں علم نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے روح بات کرو تو صحابہ بھی نے اور چھوٹی تقریب کرو، اب تمہیں بتاؤں میں روح ایسی ہے، اللہ نے جو پیدا کیا جو نکل کے فرشتے آتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں، پھر بھائی جو کوئی لے جاتا وہ لے جاؤ گا، تمہیں کیا پڑی اس کے پیچھے پڑنے کی، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، پانچ، بس روح اللہ کا ایک حکم ہے، زندہ ہو رہو چاہیے مر جاؤ ختم ہو گیا۔ اللہ نے آگے اتنا نہیں بتایا، رسول اللہ نے اتنا نہیں بتایا لمبی چھوٹی تقریریں سائنسی کہ جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بات بتائی گئی ہے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو ہمارے کو بلا وجہ سوال کرنا بھی غلط ہے۔ حضرت خان نے اپنے جانے سے جب وہ سوال کرتا تھا کسی قسم کا تو آپ اس کو جواب دے دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سوال کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بیٹھے بٹھائے کیا بیماری اٹھی تھی آپ کو جو سوال کیا، اچھے خاصے بیٹھے تھے چپ چاپ سن رہے تھے، کیا بیماری اٹھی تھی کہ بولنے کی بیماری تھی تمہیں جو تم نے سوال کیا، اس سوال کا مقصد بتاؤ کیا ہے، کیوں بول رہے کیوں پوچھا، اب کان بچائی ایک کی ہوئی کان کھڑے سب پہ ہو رہے، کیا مقصد کہ بات جو سمجھنے کی ہے عمل کرنے کی ہے وہی تو پوچھنی چاہیے۔ ایک آدمی پوچھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب، حضرت جلال آبادی فرماتے تھے ابو طالب کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں حضرت ملا کر کہتا ہوں حضرت ابو طالب، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، ہمدرد تھے اور بڑے خیر خواہ تھے حضرت ابو طالب، لیکن ایمان نہیں لا سکے، اس لیے ایمان کا ثبوت نہیں ہے، باقی آگے اللہ جانے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے ابو طالب جنت میں جائیں گے یا نہیں، ایمان لائے تھے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے سے اس کا قبر میں سوال ہوگا، یہ تو عالموں کا کام ہے بحث کرنے کا سمجھنے کا، عام لوگوں کا کیا کام؟ اب موبائلوں میں طرح طرح کی بحث آتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابو طالب ایمان دے رہا ہے، حضرت عبداللہ ایمان دے رہا ہے جنت میں جائے تو تم ٹھیکیدار رہیں گے، یہ کام تو عالموں کا ہے اس بحث میں سمجھنے سمجھانے کا، نکات کو عام لوگوں کا نہیں۔ حضرت نے فرمایا تم سے کیا اس کا قبر میں سوال ہوگا ابو طالب جنتی ہے کہ دوستی ہے؟ کہ نہیں، آخر کیوں پوچھا؟ تم یہ پوچھو کہ میں جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچانے والے ہمارے کون سے، یہ پوچھو، نہیں سمجھ پائے؟ لوگوں نے کہا یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر بڑا چوٹی کا چاند ہو جاتا ہے، تو یہ چاند کیا چیز ہے، اس کا گھٹنا پڑنا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کے ذریعے سے وقتوں کا معلوم کرنا اور حج کے ایام کا معلوم کرنا اعمال سے تعلق ہے، بس اتنا بتایا اور کچھ نہیں بتایا کہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے چاند میں بڑھتا ہے اور زمین میں ہٹ جاتی ہے تو ساتھ چاند سورج کے بیچ میں زمین آ گئی تو چاند گہر ہو گیا، یہ کچھ نہیں بتایا۔ تو ان چیزوں سے ہمارا اعمال کا کیا تعلق ہے؟ چاند اگر گہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ نماز چاند گہن کی 2 رکعت پڑھو، سورج گہن ہوا تو 2 رکعت نماز سورج گہن کی ادا کرو جماعت کے ساتھ، چاند گہن کی الگ الگ پڑھو، ہمارے یہاں تو الگ الگ پڑھی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے یہاں جماعت کر کے چاند کی بھی پڑھتے ہیں۔
مدینہ شریف میں چاند غائب ہو رہا تھا. عشاء کی نماز پڑھ کے ہم نکلے وہاں سے مسجد نبوی سے باہر، تو ایک دم سیلاب ہوا. کیا سیلاب ہوا ہے؟ لوگ بھاگے مسجد کی طرف، ہم بھی چلے گئے کیا معاملہ ہے. جا کے امام صاحب نے نیت مانگی، ہم نے نیت مانگی. اتنی لمبی رکعت پڑھی روزے میں، ہم کو بڑے بڑے کر گئے. اتنی لمبی نماز قرات پڑھی امام صاحب نے، اور اس کے بعد دو رکعت پڑھی. کیا ہو گیا تھا، کیا کیسی نماز ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں چاند گہن ہوا. باہر جا کے دیکھا تو لوگ فوٹو لے رہے ہیں چاند کا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل میناروں کے قریب چاند ہے، اور چاند گہن ہو رہا تو روشنی خوب رہی. اتنا بالکل نیچے دکھائی. سب لوگ حیرت کر رہے تھے، ایسے اتنا نیچے چاند تو ہم نے دیکھا نہیں. جیسے جہاں چاند گزر کیوں آ رہا ہے. اب کیوں کا جواب کیا ہے تو آسمان نہیں اوپر ہو رہے نیچے ہو اللہ کے وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے کیا کہا، چاند کے بارے میں بتا دیجیے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج. اس میں اوقات کا دھیان رکھنا تاکہ نماز وغیرہ دین کے احکامات کا علم ہو، اور حج کے انجام کا معلومات ہو کہ کب چاند دکھا کب سے حج شروع ہو. بس تو مختصر باز ہوا کہ نہیں ہوا. ضرورت تو پوری ہو گئی نہیں ہو گئی. اسی سے سبق حاصل کرو. پیسہ جو تم کما کے لاتے ہو اس میں بھی ضرورت کا خیال کرو. بنا ضرورت کے ایک روپیہ بھی دکھنا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو جان چلی جائے، کوئی فکر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پیسہ بھی ضرورت سے خرچ کرو. بنا ضرورت کے خرچ کرنے سے نحوست آئے گی. کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فضول خرچی کرنے والوں سے ہم محبت نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ آئی سمجھ میں؟ فضول خرچی مال کی ہے، جان کی بھی ہے، وقت کی بھی ہے، بولنے کی بھی ہے. ایک آدمی کو حضرت اس معاملے میں ہم نے تمام بزرگوں جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اولیاء اللہ سے بزرگوں سے، ان میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرکز دلی میں ہم نے دیکھا ہے، جو بولتے تھے جچا تلا لفظ بولتے تھے. آپ بات سننے کے بعد ایک جواب دیتے تھے مختصر سے، اور وہ مختصر بھی ادھورا نہیں ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا. ان کو دیکھا ہوں. ایک کمال یہ دیکھا ان کا حضرت تھا، اگر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی بیٹھے ہیں. کون آ رہا کون جا رہا ایک دم سے کسی میں نظر نہیں ڈالتے. وہ کچھ بولا نظر ڈالنی تو آہستہ آہستہ سے جو چہرہ اس کی طرف کرتے، اور جب نظر نیچے سے اوپر کی طرف اس کی طرف لے جاتے ہے نا. اتنی مشق حضرت نے کر رکھی تھی. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو ہر چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے نا. اسی لیے تو آئے ہیں آپ حضرات یہاں بیٹھنے کے لیے کہ ہم سنیں ان کو بولیں اس پر. تو فضول خرچی کوئی چیز بھی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، وقت کی ہو، بولنے کی ہو. ایک دفعہ ہوں پڑھو تو کتنی نسیں حرکت کریں گی کہ وہ نکلے گی. جو آدمی بولتا رہتا ہے اسے کیا کرنی ہے. اپنی طاقت ہے دماغ میں، اور جب کمزوری آ جائے گی دماغ میں، بڑھاپا چھا جائے گا، اور اس سے پوچھے بھائی کئی طبیعت ہے کہ بخار ہے، بخار کس قسم کا ہے، کیا پریشانی ہے. ایک بڑے کو زیادہ بات کرنے کی میں ہمت نہیں سے دوسرے بھروا میں صحیح زیادہ بات کر لی. اور دماغ ساتھ میں گیا تو حضور سے بچ رہا ہے، اور جب دماغ ساتھ گیا تو گپر مار رہا ہے. وہاں دکھایا بہت ڈاکٹر کو دکھا لیا، وہاں دکھا لیا تو کچھ بتا رہے بہت مار رہا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا اولیاء اللہ نے قابو کیا. جب وہ اللہ کے بڑی بنے، بولو بھائی دماغ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو فضول خرچ کرنے سے خرچی ہوگا نہیں ہوگا. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، وقت اللہ کی نعمت ہے. رات کو بستر میں ڈال کے سوچو صبح سے آج اب تک میں نے کیا کھویا کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا. حساب لگاؤ تو پتہ چلے گا. اگر یہ اس کے احساس ہوگا کہ میں نے اتنا وقت اتنے گھنٹے فضول خرچ کیے، میں وضو کر کے نفل جو پڑھ سکتا تھا، قضا مغرب کی نماز بھی تو ادا کر سکتا تھا. جو میرے ذمہ نماز قضا ہے جن کا مجھے قیامت کے لیے حساب دینا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جن کا حساب لوگ ہوتی تمیز پیدا ہوگی، اور جب حساب نہیں لیں گے تمیز کہاں سے ہوگی. اس لیے
علم حاصل کرنا صحبت پر بھی موقوف ہے، صحبتی علم بھی حاصل ہو جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں مجلس میں برابر شریک ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو کتنی باتیں علم کی حاصل ہو جاتی۔ ہمارے یہاں کاملے میں حضرت جی کے مولانا افتخار صاحب رحمت فرمائے 20-25 سال تک جامع مسجد میں ترجمہ کیا قرآن شریف کا، تفسیر فجر کے بعد ہوگی، سارے قصبے میں سے لوگ دوڑے آیا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے دوڑے آ رہے، بوڑھے بھی جوان بھی سب مسجد جامع مسجد بھر جایا کرتے، 250-300 آدمی ہو جایا کرتے تھے۔ تو کتنے لوگوں کو حدیثیں یاد ہو گئی، حدیثیں بار بار آتی رہتی تھی، مضمون بہت سو کے عربی میں، بہت سو کے اردو میں، کتنی حدیثیں یاد ہو گئی تھی۔ اور بعض ایسے تھے جو وہاں تو آتے تھے بھاگے اور وہاں آتے کیوں نیت بندی ہو لوگ اللہ ہو، سونے کی نیت بند اور سو رہے برابر والے نے کونے والی تو سو رہا نہیں، سو دینا ٹھیک ہو، یعنی کانوں سے تو سننا ہے، کانوں سے سن رہا ہوں، سو نہیں رہا، پھر پڑھو کونے میں سو رہا نہیں، سو نہیں رہا۔ اب جب دعا ہونے لگی وہ بھی نہیں بیٹھا، انہوں نے پھر کونے ماری تو میں سمجھے جب بھی پوچھ رہا ہے، اب تو کونے کا مقصد یہ ہے دعا تو مانگ لے، اب تو دعا ہو رہی تو بھی نہیں بیٹھا، تو وہ کیا کہا میں نہیں سونے، وہ تو کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیا دعا مانگا میں نہیں مانگتا، اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، ایسے بھی لوگ تھے۔ تو ساری عمر ترجمے میں آتے رہے، فائدہ کچھ حاصل نہیں۔ تو کسے ملتا ہے؟ طلب کرنے والوں، طالبوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے دین، اور بے طلبوں سے خدا لیتا ہے چھین۔ سمجھ آ گئی؟ جو بے طلب ہوگا وہ بھی چھین جائے گا، جو پڑھا لکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو علم ہے کتابی، ایک علم ہے صحبتی۔ تو تمام صحابہ میں سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ صحبت حاصل تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب بقرعید آ رہی ہے تو سب کے ذمہ فرض ہے کہ نہیں؟ معلوم کرنا کہ میرے ذمہ قربانی واجب ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو وقت نکل جائے میں گنہگار بن جاؤں۔ اور قربانی واجب ہے تو پھر ترتیب سوچے کہاں سے پیسہ انتظام کروں، کہاں سے کروں۔ پہلے سے جمعے میں بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے ان لوگوں کو چاہیے، ان کے لیے مستحب ہے کہ جب چاند دکھے اس سے پہلے حجامت بنوا لیں، بال بنوا لیں، اور پھر قربانی کر کے بال بنوا لیں۔ اسی طرح حاجی کریں گے، وہاں حج ادا کریں گے، پھر قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد حلال ہوں گے۔ تو ہمارا یہاں رہنا حسین پور میں ان حاجی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور حاجی کے ثواب میں شامل ہو جائے گی۔ اب قربانی اس کے ذمہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر زیور ہو یا نقد ہو گیا، قرضے سے الگ۔ مرد کے پاس تو کچھ ہے نہیں، عورت کے پاس زیور ہے اور اتنا ہے، 52 کے بھی 60 تولے 100 تولے چاندی ہے، زیور سونا ہے، تو مرد کے پاس نہیں ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے ذمے سے ادا کرے، وہ فرض ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں ہمیں سمجھائی ہیں فضائل کی۔ دیکھو کیا کہا، یوں کہا قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ گوشت کا ذکر نہیں، بالوں کا ذکر کر دیجیے۔ اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور حصے داروں کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ بولو کیا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا گوشت کا کیا ملے گا، ہڈیوں کا کیا ہوگا۔ بھائی سوچ لو، اس سے سبق مل گیا کہ جب بالوں پر اتنا ثواب ہے، خون کے قطروں پر اتنا ثواب ہے، تو گوشت ہڈیوں پہ ثواب نہیں ہوگا، ہے وہ بیکار گئی۔ تو بس تو بار بار کاٹ لو اس میں، باقی سب چھوڑ دو۔
اور چھوڑ دو. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضائل سنائے ہیں تاکہ بندے عمل کریں. ورنہ تو دوستوں اس کی حکمتوں کو کون جانتا ہے. ہم نے 5,000 کا حصہ پڑتا ہے, 4,000 کا حصہ پڑتا ہے, اور ہم نے وہ قربانی دل کھول کر حوصلے کے ساتھ اے اللہ تو قبول کرو. قبول کہہ رہا ہے, راضی ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اور یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ قبول کرو. تو بولو اللہ تعالیٰ نے اگر منظور فرما لیا تو کیا خبر اس کی اور اس کے گھر والوں کے خون کو کہاں سے بچا. اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا حصہ تو لیا, اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں جا کر کے کئی لاکھ روپے ایکسیڈنٹ میں بیماری میں تو خون میں لگے تو وہ تو ہنسی خوشی کرے گا, اور اللہ کے حکم کے مطابق کہنے سے ایک حصہ نہیں کرتا. پھر گھر میں بیوی کا الگ زیور ہے, مرد کے پاس الگ رقم ہے, لڑکا ہے اس کو وہ الگ کماتا ہے, شادی شدہ ہے اس کا بھی زیور ہے, اس کی بیوی پہ بھی زیور ہے, نقد روپیہ بھی ہے. لیکن قربانی کیا ایک بکرا لیا ہے, چھٹی پر سب کھانے میں بانٹتے روٹی ہے نا. تو روٹی کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے, وہ تو سارے سال تم کھاتے ہو, اور اس گوشت کھانے سے کوئی بڑی بھی نہیں بنتا. اب دیکھو ایک بکرا بیوی کا, ایک حصہ بیوی کا, ایک شوہر کا, وہ جو لڑکا ہے شادی شدہ اس کا, ایک اس کی بیوی کے پاس زیور ہے, ایک اس کا. اگر عورت یوں کہے میرے پاس تو پیسے تو ہے نہیں تو زیور میں سے نہیں چھو, اس میں کیا آگ لگاؤ گے. جب زیور چھوڑ کے قبر میں جانا ہے اور اس کا حساب خدا کو دینا ہے تو اس کی زکات اور قربانی کرتے ہوئے کیا مشکل پیش آتا ہے. نہیں سمجھ میں. ایک بات اور یاد رکھو, ایسے درخت ایسے ہیں جن کی جڑ میں خون ڈالا جاتا ہے, خون. کئی درخت ہیں جن میں سے ایک انگور بھی, اس کی جڑ میں خون ڈالو گے تو وہ فربے ہوگا. تو زمین کو بھی خون کی ضرورت ہے, اور خاص کر انسانوں کی. اس لیے انسان اپنا خون تو جب دے گا جب موقع ہوگا, جہاد کا موقع ہے, جب ہم تیار ہیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کریں گے نا. انسان گولی بھریں گے گھر والی کی, گولی بھریں گے مکان کی, بلڈنگ کی, پاور سیٹ لا کے ڈال رکھا ہے گھر میں, اے سی لگ رہی ہے, آئے کر لی, اس کی گولی بھرو گے اللہ کے راہ. بعض صحابہ تو تمنا کرتے تھے کہ اللہ میری جان ہو اور درخت اسلام ہو اور میں اس کو اپنی قربانی پیش کروں. یہ جذبہ تھا صحابہ. ہمارا جذبہ دنیا چپٹنے کا ہے. جب ملک الموت آئیں گے اسی کو زیادہ صدمہ ہوگا جو دنیا سے دل لگائے, اور جو آخرت سے دل لگائے گا وہ تو تیار بیٹھا ہے. چلو اللہ نے بلایا ہے, ملک الموت آ گئے, اچھا السلام علیکم, وعلیکم السلام, کل میں پڑوس میں لینا آیا ہوں, لا الہ الا اللہ, چلے روح جا رہی ہو. یہ لے کے چلا ملک الموت, وہ جذبے کے ساتھ جا رہی ہے روح اپنے رب سے ملاقات کے لیے. اور ایک وہ ہے ملک الموت تو کھینچ رہی ہے کو, اور یہ چکڑا رہے میرے بچوں کو دکھا دو. ملک الموت مارے اس کے ڈب رہے, چل چل. کھینچا کھانچی میں تکلیف ہوگی نہیں روح کو, بولے جب کانٹا چبھے گا کہیں بدن میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور اگر وہاں سے سن ہو رہا ہو پھر کانٹا چبھاؤ کوئی بھی کرو کوئی بھی نہیں, کاٹ دیتے ہیں جب ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو ہم سن تو ہے نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح نکلنے کے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. قرآن شریف ہے والنازعات غرقا, قسم ہے اس فرشتے کی جو غوطہ مار کے اندر سے روح کو کھینچ کے لاتا ہے. بڑی کتنی تکلیف ہوتی ہے. روح نکلنے کے وقت میں کتنی تکلیف ہوگی, اللہ حفاظت کرے. سارے بدن میں ہے نا نس نس میں, اور نس نس سے کھینچی جائے گی. دل کے رب کو چھوئیں گے اور یہاں سے کھینچنا شروع کرے گا. ایک نے موبائل میں دکھا رہا تھا, ایک آدمی روح نکلی اور وہ آدمی اوپر ہوا جا رہا تھا, اس کا ہاتھ سے جا رہا, وہ جا رہی ہوئی وہ بھی نکلے. ایسے کیسے بےہودے لوگ ہیں, وقت خراب کر رہے ہیں موبائلوں میں. جھوٹ سچ طوفان, بڑا روح کسی نے دیکھ لیا اور یہ دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں.
اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو یہ بقرعید کا موقع ہے، 9 کے 9 روزے رکھنا بڑا ثواب ہے۔ میں نے بتایا تھا جمعے کے بعد کہ پہلی تاریخ کا روزہ رکھنا ایسا ثواب ہے جیسے 36,000 قرآن پاک پورے کیے ہوں۔ بولو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب مرد بھی رکھتے رمضان کے روزے، عورتوں نے بھی رکھنا چھوڑ دیے، ورنہ پہلے تو عورتیں سارے سال روزے رکھے جاتی۔ اس معاملے میں عورتیں بڑی ماہر تھی، بغیر صحیح کا روزہ رکھیے۔ اب بھی دیکھ لیے بقرعید میں عورتیں روزہ زیادہ رکھتے نہیں، مرد نہیں، چاہے خالی پڑے ہوں۔ تو یہ جو روزے ہیں بڑے نفع کے ہیں۔ 9ویں تاریخ کا روزہ عرفے کا کہلاتا ہے، اور یہ عرفہ وہ ہے جو شریعت میں ہے، اور ایک عرفہ وہ ہے جو شب برات پہ ہوتا ہے پیٹو لوگوں کا، بدعتیوں کا۔ وہ عرفہ مناتے ہیں، حلوہ کرو، فاتحہ دو، جو مر گئے تھے ان کو فاتحہ دو۔ ان کو کیا ہوگا؟ جو کہ وہ روح بھٹکتی پھرتی رہے گی، جب اس کی فاتحہ ہو جائے گی، عرفہ ہو جائے گا، تو پھر اس کی روح ٹھکانے بیٹھے گی۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، جو پیٹو لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ اور پیٹو لوگوں کو چاہیے، عرفہ تو آپ کا سال بھر میں ہے نا، 1 سال تک کہاں سے کھاؤ گے؟ اچھا، انہیں اور دن چلنے لگا، تو کوئی مر گیا، اس کا دوجا، تیجا، 10واں، 40واں یہ کرو۔ اب دوجے میں خرچہ، تیجے میں خرچہ، 10 میں خرچہ، 40 سے جا کے جان چکی۔ پھر 40 دن تک ہر جمعرات کو کھانا پہنچاؤ، تو کھانا اسے ملے گا، ملنا ہے نا، یہ کچھ چلنے لگا ہے۔ ہر جمعرات کو ثواب پہنچاؤ، سال بھر میں پھر۔ تو یہ لوگوں کے طریقے ہیں، ہمارے یہاں طریقہ نہیں ہے، اور ہمارے دیوبند کے یہاں یا شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو عرفہ، یہ عرفہ وہ ہے جس میں حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب پہلے حج کو ہم گئے تھے تو اس میں جگہ ملی تھی ہمیں دھوپ میں، اور وہاں پائپ لگے ہوئے تھے جن میں فوارے فوارے بارش ہو رہی گرمی میں، بڑا سکون ملتا تھا اس سے، فضا ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو پھر اپنی اپنی عبادت میں انفرادی طور سے لوگ لگ رہے تھے، کوئی اکٹھے ہو کے دعا کر رہے تھے کوٹر میں۔ تو ایک درخت تھا چھوٹا سا نیم کا، جو پیڑ لگائے گئے تھے تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے نیچے ہم کھڑے سر چھپائے اور کھڑے ہو کے دعا مانگے۔ ادھر کو دیکھے تو لوگ رو رہے ہیں، ادھر کو دیکھے تو لوگ رو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور بعض جگہ ایک آدمی بیچارہ گاڑی لے کے آیا، اس میں پتہ نہیں جوس تھا یا کھانا تھا کیا، ایسے ٹوٹ کے پڑے لوگ ڈبے کے ڈبے اٹھا کے لے، یہ عرفات کے میدان میں ہو رہی ہے۔ ڈبے کے ڈبے میں ایک ایک پیکٹ بھی لے لو، نہیں سارا ڈبہ ہی اٹھا کے لے۔ ایک نے کہا ان سے، سارا ڈبہ تو چلو کھاویں گے تو کسی اور کو گرا اور تو بانٹنا ہے، لیکن وہ تو نیت یہ کیے ہوئے ہیں کہ لے جائے گا کسی کو کھلاوے گا، اور بعضوں نے دیکھا یہ ہمارے کھانے کا نہیں، تو وہاں پھینک کے سڑک کے کنارے پر چل گئے، تو کسی کو بھی پیٹ میں نہیں گئے، بھوکے کو تو ملتا۔ دوسری مرتبہ جب حج بیت اللہ کو ہم گئے تو عرفات کے میدان میں وہ خیمے لگے ہوئے، خیمے تو اس سال بھی تھے، لیکن خیموں میں ہمیں لوگوں کے چکر میں گاڑیوں کے ہم محروم رہ گئے کچھ سے، تو وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، اور خیموں میں کولر لگے ہوئے، اب گرمی وہاں کی بڑی سخت، تو اس گرمی میں کولر کے سامنے سے ہٹنے کو جینا چاہ سانس ہی نہ ہو اس کے بغیر۔ تو عبادت تو وہاں بھی کر رہے تھے لوگ، مگر وہ مزہ نہیں تھا جو مزہ قربانی میں آتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جو روزہ رکھے گا تو بولے لذت کچھ ہو، اور سردی کے موسم میں چھوٹے دن ہو تو لذت کچھ ہو، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے لڑکے کا فون گیا، میرا فون میں بات کری، آواز میری ویسی ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں ٹھیک ہے اللہ کا، پھر آواز رونے کیسی آ رہی؟ مطلب میں کیا سارے رو رہے ہیں، یہاں تو چالو کر ایسی بلاتی میں کیا رو رہا ہوں، سارے رو رہے ہیں، جسے بھی دیکھو دوسروں کو بولتا دیا کہ ہم گناہ کو رونا آتا ہے، تو واقعی یہ رونے کا مقام ہے۔ شیطان اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے، ہائے تو سب بخشے گئے، ہائے تو سب بخشے گئے،
میری ساری عمر کی محنت ساری پانی گر گیا. اور شیطان آگ ڈالنے اپنے اوپر روتا ہے. تو وہ عرفات کا میدان وہاں حاجی، اور تم یہاں عرفہ بنا کر کے روزہ رکھو اور ادھر بال بھی نہیں کٹوائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ شامل فرمائے گا. اور سنو، حدیث شریف میں ہے جب حاجی یوں کہتے ہیں جا کر وہاں عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نا، اور وہاں سے پھر مینا میں آتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے ہیں. تو ان سارے حاجیوں کی آواز جو گونجتی ہے تو پہاڑ بھی سن کر پڑھتے ہیں، درخت بھی سن کر یہی پڑھتے ہیں. پھر ان کی آواز سے دوسرے جو پہاڑ ہیں وہ سنتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرے درخت اور ہیں، اس طرح سلسلہ لبیک کا ساری دنیا میں گونج جاتا ہے. اس کے سن کے ان نے پڑھی، اس کے سن کے ان نے پڑھی، اس کے سن کے. تو ضلع میں پڑھنے لگے تو آگے اس کی گونج نہیں آ رہی جو بھائی آ رہی. تو سارا وہاں کا یہاں کا مکے کا یہاں کا زمین کا کنیکشن ایک ہو گیا نا. ہو گیا؟ ہوا نہیں؟ ہو گیا. ابھی کہاں ہو گیا؟ عید بھی نہیں آئی، حج بھی نہیں آئے. دیکھو مسجد میں جانا، مسجد میں نماز پڑھو، نمازی زیادہ ہو گئے. اب تو باہر سڑک پہ پابندی کر رہے، سرکار پابندی لگا رہی ہے. عیدگاہ سے باہر اگر نمازی میں چالان تو گرفتار کرو. مسجد سے باہر اگر نماز پڑھیں گے تو چالان، کیونکہ حکومت کے کام قانون ہو رہے ہیں. عبادت کرنے میں بھی چالان. جب تو 5 منٹ کا کام ہے اس کو ترغیب نہیں کیوں ہے. تو خیر لوگوں نے باہر چھت پہ مسجد کے باہر جو صحن تھا یا فرش تھا وہاں کپڑا بچھا کر اپنے اپنے کپڑے بچھا کے نماز پڑھی جمعے کی. تو وہ جو بازار میں سب بچھا کر کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کا تعلق اس مسجد میں امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے نا؟ تو اس نماز سے کنیکشن جوڑا ہے، جوڑا ہے. ایک ہی نماز مانی گئی. تو وہ جو مکے میں لبیک پڑھی گئی حاجیوں کی، اس لبیک گونج وہ سن کر وہ سن کر وہ، یہاں تک کہ ساری دنیا میں سے گونج پڑی. تو اس وقت میں زمین کا جیسے بازار کا کنیکشن مسجد کے ساتھ ہو کر پورے جمعے کا ثواب ان نمازیوں کو ملتا ہے، ایسے ہی آپ اپنے اپنے وطنوں میں قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاجیوں کے ثواب میں شامل کرو. اتنا بڑا نفع اور پھر بھی ہم محروم ہوں. اور سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور نے فرمایا سنت ہے ماں حاجی اضاحیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو بھائی حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کو ذبح کیا تھا، تم کرڑے اور بکرے ذبح کرتے، سنت کیسے ہو گئی؟ تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ کے یہ سوال ہوتے تھے. تو فرمایا جتنے اس کے اوپر بال ہیں بدن کے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے. اور یہ سواریاں تمہاری پلسرات پر سواریاں بنیں گی، یہ قربانیاں تمہاری ساری قربانیوں کی سواری بنا کے اللہ دے دے گا. لوگ اسے بیٹھ ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، جاؤ ان کے وہاں سے سواریاں لے جاؤ. کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کو قبروں پر لینے کے لیے فرشتے سواریاں آئیں گی. اور کتنے ہوں گے جو پیدل بھیجیں گے فرشتے مار مار کر چلو وہاں حشر کے میدان میں میرے بندوں کو سواریاں لے جاؤ، ان بندوں کو میرے پیدل چلنے کی عادت نہیں. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو عادت تھی، پیدل بہت گرا کرتے تھے، مظفر نگر تک پیدل جایا کرتے تھے لوگ جب گاڑیاں نہیں تھی. سویرے سویرے اگر کو تاریخ پر جانا ہے بس چل رہے ہیں. پیسے والا ہوا کوئی تو ایک تانگا کر لیا، دونوں مقدمے آپس میں دونوں کا مقدمے اور دونوں نے ایک تانگا ایک کر لیا. ایسے لوگ تھے پہلے سیدھے ساتھ دونوں کا مقدمہ ہے آپس میں ہی.
اور جانا ہے تاریخ پہ الگ الگ کہاں جاتے پھر ایک ہی تنگا کر لو، ہاں میں ایک ہی تنگا کر لو، فیصلہ عدالت میں ہو جو کچھ ہو، ہم کیوں پیر بنتے ہیں؟ اللہ کیا ٹھکانے۔ تو پہلے چلنے کی تو عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں عادت تھی، پہلے باپ کی پیٹ میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر جب پیدا ہوئے زمین پر کبھی ماں کی گود میں، کبھی ابا کی، کبھی پھوپھی، کبھی خالہ، کبھی بہن، کبھی کسی کی گود میں، اور جب مر گئے تو چار کے کندھے پر سوار ہو کے قبر میں اتار دیے گئے۔ کہاں چلنے کی عادت ہے میرے بندے؟ تو یہ سواریاں قربانیاں تمہاری سواریاں بنیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ بیٹا ذبح کرنا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان کو فرمایا جب ہم تم پر بھیج رہے ہیں، نہیں تم اس کو ذبح کر دو، اور ان کا نیچے ذبح کروا دیا، تم پر بیٹے کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ، اور فرمایا تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم کامیاب ہو گئے ابراہیم السلام۔ لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے تھے، پیار فرما رہے تھے، تم لوگوں کو بکرا اور کٹڑا کرنے پر بھی اللہ وہی ثواب عطا فرما رہے۔ کیوں؟ سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بتاؤ بھائی 4-5 ہزار روپے لگ گئے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی پارٹی میں پہنچ جائیں تو سستا سودا ہے مہنگا؟ اور اتنا ہی بے شمار ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے باپ کو یا اپنے ماں کو یا جن کے مکانوں میں تم زمینوں کو استعمال کر رہے ہو، باپ دادا پردادا ان کے نام کے لے لو تو کیا ہے؟ ہمارے یہاں کاملے میں یہ شیخزادوں کے یہاں حضرت مولانا انعام الدین صاحب، شیخ زکریا، مولانا افتخار صاحب کاملے والے، ان شیخوں کے یہاں شجرا ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب ان کے لڑکے، مولوی یوسف، ان کے مولوی ہارون کے لڑکے، مولوی یوسف کے لڑکے، مولوی صاحب، اس طریقے سے شیخ زکریا، ان کے والد شیخ یحییٰ، سب ایک کا اور شجرا ہوتا ہے۔ تو جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ سارے مل کر، اگر ایک کا موقع نہیں دوسرے ساتھ میں مل جائیں گے، لو بھائی ہم تو امریکہ رہتے ہیں، ہم تو مکے رہتے ہیں، تم ہندوستان میں وہاں حصہ سستا ہے، سب کے نام کی طرف سے ہمارے طرف سے 5 حصے کرو۔ تو مولانا الیاس کی طرف سے، مولانا ان کے والد کی طرف سے، شیخ زکریا کی طرف سے، شیخ یحییٰ کی طرف سے، تو 3 دن تک برابر قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ الگ ہیں جو آ کر حضرت کو دے دیا کرتے تھے، میری ہماری طرف سے قربانی کر دیجیے، مدرسے کے طالب علم کو کام آئے گا گوشت، اور یہ پیسے لے لو، ہمارے طرف سے ہمارے نام پر قربانی کر دیجیے، وہ اپنے نام پر پیسے۔ تو ان کی قربانیاں الگ ہوتی تھی، خاندان کے لوگوں کی الگ ہوتی تھی۔ تو وہ قبروں میں اولیاء اللہ پہنچ گئے، ان کے نام کی یہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، تو بولو اتنا بڑا ثواب جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں پہنچے گا تو کتنی لوگ پہنچو گے؟ اور کہاں دفن ہے وہ؟ حضور کے خاندان میں مدینہ شریف میں دفن ہے۔ بولے اتنا بڑا ثواب پہنچے گا تو کتنا خوش ہوں گے بزرگوں کے روح میں۔ صابر کلیری کے مزار میں تو بہت جاتے ہیں لوگ گاڑیاں لے لے کے دیکھ اتارنے، اور یہاں ان کے نام کا ایک حصہ بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ چشتی اپنے کو بہت کہتے ہیں مرید عاشق، لیکن سلسلہ چشتیہ کے سرغنہ اور سردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بتاؤ اب تک کس نے حصہ لیا، جن کی برکت سے ہندوستان میں دین پھیلا؟ ابھی ان کے بعد سے تو کہاں لیں گے، یہاں تو اپنے ڈالنے پڑ رہے ہیں نا، یہاں تو اپنا حصہ لینا مشکل ہو رہا ہے۔ چلو بس کیا ہے کہ لے لے ایسا کافی، ایک بکرا سب کے کام آ جائے گا، روٹی کھا لے نہ تو ہو جگہ انہوں نے قربانی کری، کام ہو یا نہ ہو، نہ ہو جائے تو اتنا بڑا ثواب ہے اس قربانی کا۔ اور جو فرمایا قربانی کرنے کے بعد جو آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جس میں سورہ شمس اور سورہ قدر اور یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضرور بھی ضرور حاجیوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، بیچارے کو بہت بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہی نہیں، بیچارے چھوڑ رہا ہے، اللہ میرے پاس ہوتے رہے، پھر فرمایا جب قربانی
عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جانے، گھر آ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیو اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ اتنا آتا پڑھ لیجو، اللہ تعالیٰ تمہیں اونٹوں کی قربانی کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ امیروں کا غریبوں کا بھی تو ہے نا۔ گوشت کے 3 حصے کرنا افضل طریقہ ہے۔ ایک حصہ دوستوں میں بھیجو، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ اپنا۔ ابھی لوگ کیا کریں، وہاں پہ دیکھا تھا ہم نے مکے شریف میں دوسروں کو بھی پکڑے اٹھا رہا ہے لوگ، اللہ کے بڑے بڑے فریج رکھتے ہیں وہاں کمروں میں، جنہوں نے دیکھا ہوں کراچی میں، اللہ کے فریج میں ٹھوس دیے بڑے نکال لیں کھا لیں نکال لیں کھا لیں، اور بہنوں کے غریبوں کو تو دوسروں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایسی حالت ہے بھائی، ایسے موقع پر غریبوں کے منہ پڑ جائے، اور بعض غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں ہمارے بھی ہاتھ لگ جائے بکرے کا گوشت، تو جو کھاتا ہو اسے بھی پہنچا پوچھ لو، ورنہ غریبوں کے منہ ان کے بچوں کا پڑ جائے گا۔ مسالہ بعض تیار کرے رکھے رہتے ہیں، کہیں سے گوشت کی روٹی آئے گی، ہم بھی بکرے کا گوشت بھون کر بچوں کو کھلا دیں، لیکن کوئی بھی پوچھتا نہ، غریبوں کو سب جگہ کر رہے ہیں، پاس پڑوس میں محلے میں، بیچارے غریب آدمی ان کو نصیب نہیں ہو، تو 3 حصے ہر آدمی کرے گا تو ان کے منہ پڑ جائے گا، پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بات کہی تھی، علم سے مراد علم دین ہے۔ یہ جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے سائنس کا علم اور کہیں دین کی تعلیم ہے، یہ ہنر ہے، علم نہیں، سمجھ لینا غلطی کو۔ علم سے مراد جاننا، علم کا معنی ہے جاننا، تو جاننا کس کو، جو ہمارے یہاں کام آئے اور آخرت میں کام آئے۔ مجھے تو جاننا ضروری ہے، تو اگر ہم نے جوتے بنانے نہیں سیکھے، ہم نے سائنس نہیں سیکھی، ڈاکٹر کی نہیں سیکھی، انجینئر نہیں سیکھی، تو ہمارا کون سا نقصان ہو گیا بھائی؟ جنہوں نے ڈاکٹر سیکھی ہے وہ مبارک ہو، جنہوں نے انجینئر بنا سیکھا ہے وہ مبارک ہو، نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارا کیا فائدہ؟ ہاں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے اپنوں میں، جو انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں، ان کو سہارا لگاؤ تاکہ وہ اچھا ذہین بچہ ہے اور کامیاب ہو جائے تو لوگوں کو فائدہ ہو، ہے نا؟ یہ پنکھے ڈھیلے بھی چل رہے ہیں، 4 گھنٹے کیا ہو رہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی سمجھ میں آ رہی؟ کیا سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہہ رہا ہوں بتاؤ؟ اچھے بچوں کو سہارا لگاؤ، یہی جمعیت علماء کا کارنامہ ہے۔ جو 70 نمبر لا چکا ہو اور وہ غریب ہو، ان کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر سال فارم بھرے جاتے ہیں اور جمعیت علماء ان کو خرچ دیتی ہے، ان کی فیس جمع کرتی ہے اور ان بچوں کو آگے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ سب کچھ ہونا کرنا چاہیے، لیکن علم کا سے مراد جاننا ہے، جاننے سے مراد ہے دنیا کا علم نہیں بلکہ آخرت کا علم۔ بولو بھائی، اگر ہم نے ڈاکٹری نہیں سیکھی تو جنت میں جانے کا کیا؟ بولو جانے کا کیا؟ اور ڈاکٹری نہ سیکھی تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ اور نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں جائیں گے۔ تو نماز کا علم حاصل کرنا، اس کے فضائل سننا، اس کے مسائل کس طرح سے جائز ہے کس نہ جائے۔ ایک آدمی نے سجدہ 1 کرا، رکعت میں کسی رکعت میں سجدہ 1 سجدہ کیا اور بعد میں سجدہ سیو کر لیا۔ کسی نے کہا بھائی پھر تو ایک سجدہ کیا اور سجدہ سیو تو پڑھ لیا، تو پاگل پہلے کسی جاننے والے پوچھ لے، سجدہ چھوڑنے تو سجدہ سیو سے نماز ہو جائے گی نہیں؟ سجدہ فرض ہے نا، تو فرض کے چھوڑنے سے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کسی نے 2 رکعت پر قاعدہ نہیں بیٹھا، تحیات نہیں پڑھی، کھڑا ہو گیا، اب وہ کھڑا ہو گیا
اب کیا کریں؟ پھر بیٹھے نہیں وہیں پڑھنا والا آگے رکھا پڑھو، بعد میں سجدہ سے اکڑ لینا. کیوں کہ سجدہ یہ بات، یہ جو فائدہ تھا واجب تھا، واجب کے چھوٹنے سے سجدہ کرنے سے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. وطروں میں دعا قنوت پڑھنے سے بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب رکوع سے کھڑا نہ ہو، اب رکوع سے کھڑا نہ ہو، کیونکہ رکوع فرض ہے اور دعا قنوت واجب ہے. تو فرض کا درجہ بڑھا ہے واجب کا، تو واجب سے فرض سے واجب میں نہ آئے، کھڑا ہونا واجب ہے. سجدہ صرف تو ہر حال میں کرنا پڑے گا، چاہے کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن رکوع سے کھڑا نہ ہو. رکوع کر لے بس، بعد میں سجدہ سے کر لینا، اس کی بھرپائی ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے. اور اگر کھڑا ہو گیا رکوع سے پھر دوبارہ کھڑا ہوگا، دعا قنوت پڑی، سجدہ سے واپس کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ غلطی کی تو بڑے درجے سے چھوٹے میں آئے. ایک دفعہ ایسے ہوا، دعا قنوت میں رمضان میں چلا گیا رکوع میں، بھول گیا دعا قنوت. اپنے چیزیں لوگوں نے مجھے جرمہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مار لوگوں نے چلے گئے رکوع ذرا سے لمبا سا کر دیا تاکہ جو اللہ اکبر کریں گے بھی جھک جائیں. اگر میں کھڑا ہو گیا کہ نہ جھکے تو ان کی ساری جاتی نماز ہے نا. حکمت کی تو ضرورت ہے. تو سلام کرنے کے بعد سارے مسئلہ بتا دیے. باہر نکل کے ایک آدمی کہا میں سے، ارے بھائی وہ کہاں اٹھنے والا تھا، وہ پٹھان ہے. پٹھان کا جو ہے وہ بڑے اٹھے تھا، جلا ہو کر اٹھ جاتا. ہاں جو تمہارا کھیل ہوگا وہ اٹھ جائے. افضلیت تو نہیں ہے. جب مسئلہ یہ ہے تو مسئلے پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، سنتے نہیں. تو رکوع فرض ہے اور دعا قنوت واجب ہے. فرض میں اگر چلا گیا تو واجب چھوٹ گیا. اب نہیں، اب قیام کی طرف نہ لوٹے بلکہ آگے بڑھے، بعد میں سجدہ سے کرے. اس لیے بتایا ہے تاکہ نماز کے فرائض اور واجب ہمیں معلوم ہوں. اب جس کو معلوم نہیں ہے، فرض چھوٹ رہا ہے یا سجدہ سے کر رہا ہے، اس طرح سے نماز ادا نہیں ہوگی. تو علم سے مراد کیا ہے؟ علم دین. کیا ہے علم سے مراد؟ جاننا. علم کا معنی جاننا. تو جاننا کہنا کہ ہمیں کامیابی ملے، جس سے ہمیں ڈاکٹر جاننے سے کامیابی ملے گی نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہاں ڈاکٹر اپنوں میں ہوں گے تو ہم غیروں کے محتاج نہیں ہوں گے. اس لیے اپنوں میں ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اپنی قوم میں بناؤ، اپنی برادری میں مسلمانوں میں بناؤ، اور اچھے سے اچھا بناؤ. اور جو ڈاکٹر بن گیا ان کو جگہ دو تاکہ اپنی کلینک بنائیں اور بنا کر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اور جن کے کھلے ہوئے ہیں وہاں پیسے اکٹھے کر کے مشورہ کر کے کچھ دن ایسا رکھو جس میں آنکھ مفت بنواؤ. آ جاؤ بھائی بڑا تاریخ میں آنکھ سے بنوانی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو. یہ جذبہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی تو توجہ ہے نہیں. اور ویسے دنیا بھر کے جھنڈے اٹھاؤ. تو علم سے مراد جاننا ہے، اور جاننا وہ چیز ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. تو سب کے لیے ڈاکٹری جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے مسائل جاننا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی جو حاجی حج کو جانا اس کا حج کے مسائل جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور جسے قبر میں جانا ہو وہاں جانے کے مسائل جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ اٹھا کے بتاؤ قبر میں کس کس کو نہیں جانا؟ بولے جانا ایک بولے جانا تو ایک ضرورت آتی ہے. یہ چیز جانے کا پھر یہ سن رہے ہیں مگر خراب میں کر رہا ہوں. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، بولنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ سن کر رہے ہیں ہمیں تو قبر میں جانا نہیں ہے. بھائی وہ ہو گئے کام کو بتایا تھا سارے رہتے ٹھیک ہے سو رہا تھا. یہ بعض اوقات ترجمہ ہو جائے، ترجمہ اور آگے نہیں تمہارے کو بیٹھے کیا لے کے جاؤ گے، کیا فائدہ حاصل کرو. یہ 3 آدمی ہیں ہماری چھوٹی سی مجلس میں جو قبر میں نہیں جائیں گے. بھائی سب جائیں گے. تو جنہیں قبر میں جانا ہے انہیں قبر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، حساب کا وقت مقرر ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ وقت جب آ جاتا ہے حساب شروع ہو جاتا ہے، چاہے ابھی تک اس کا جسم پڑنے پر نہ غسل دے رہے ہوں، حساب شروع ہو چکا ہے. تم رکھ کے رکھو مجھے تو گھر
اسی لیے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے کفن دفن میں جلدی کرو، کفن دفن میں جلدی کرو۔ اب جلدی کرنے کا مطلب جو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں بڑا آدھا جب رات گزر گئی اگلے دن گزر گیا لیکن بیٹھے ہوئے۔ تو ابھی لوگ قبر میں بھی ملے گئے، گھر میں میت رکھی ہے، حساب قبر آ گیا اس کا شروع ہو گیا۔ بعضوں پر حساب قبر میں سے پہلے غسل دیتے وقت میں آثار عذاب بھی دکھائے گئے بہت سے لوگوں کو، اور بعض لوگوں کو تہذیب اس سے اللہ والوں کی نشان ہی نرالی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنا بنا دے۔ ایک بزرگ کو ایک آدمی غسال غسل دینے والا کو غسال کہتے ہیں، غسل دے رہا تھا، تو وہ جب منہ دھویا اس نے وضو کرائی غسل سے پہلے تو ناک میں روئی دے دیتے ہیں، منہ میں دے دیتے ہیں، کانوں میں دے دیتے ہیں، پانی اندر نہ گھس جائے۔ تو میت کو جب وہ منہ دھو رہا تھا تو دھو کے پانی میں ڈال دیا، پانی میں تو داڑھی کا خلال نہیں کیا، اور داڑھی میں خلال کرنا وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے نا۔ جن کے داڑھی نہیں ہے وہ کہاں کریں گے؟ بالوں میں سل دی کہاں کریں گے؟ سوچو۔ تو داڑھی میں خلال کرنا اجالیہ ہاتھوں کا ہاتھ دھونے لگا، تو وہ بزرگ جی رہتے تھے جو مجھے اسے اور دیا جاتا تھا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، یعنی کہ خلال کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی ساری عمر جس کو تڑپ تھی سنت پر عمل کرنے کی وضو میں اہتمام کے ساتھ، تو جو فرمایا بےچین ہو گئی روح، اور برداشت نہیں ہوئی روح سے یہ سنت کا چھوٹنا، بے قرار ہو کر کے ایک دم جسم حرکت میں آ گیا، اگر یہ سنت بھی چھوڑ خلال بھی چھوڑ اور وہ تو گھبرا گیا۔ غسل دینے والا پتہ نہیں کتنا غسل کیا، کسی مردے نے حرکت کری نہیں، کسی نے تو میرے ہاتھ سے پکڑ لی تو خلال نکلنے کو ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، کہا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے ہر ولی زندہ، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جسم سے وہ نکال دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جس ہمارا کوئی پتہ ہی نہ رہے، تو اللہ کے ولیوں کا حال ہے۔ تو یہ فرمایا قبر میں جب رکھ دیتے ہیں تو اس کا حساب کا وقت ہے، حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب حساب کیسے ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں میت کو بٹھاتے ہیں فرشتے آ کر، اب جب جو کہتے ہیں نا بٹھاتے ہیں تو وہ کیا کہیں قبر میں جو بیٹھتے ہیں تختے رکھتے بھی دیکھتے ہیں، ایک بار تختوں پہ لڑنے لگا ہاں اب ہو گیا، اب کھول کے جا رہے ہیں نیچے کہیں، اب میت کے بیٹھنے کا ٹھکانا کر رہے ہیں، اور فرشتے اٹھا میں نہیں چاہ کے ارے خدا کے بندو تمہیں جتنا ہوگا اتنا کرو، میت کو کروٹ دے کے لٹاؤ، کمر اس کی ادھر لگا دو دیوار سے، اور منہ اور سینہ قبلے کی طرف کر دو میت کی، یہ سنت ہے۔ لوگ سیدھا رخ سے کرتے ہیں، منہ نہیں سینہ بھی کرو، ہماری سمجھی، سینہ قبلے سے، کمر پیٹھ لگا دو دیوار سے، سینہ قبلے کی طرف، منہ بھی قبلے کی طرف کر دو اور تختے ڈھک دو، یہ سنت ہے۔ اب جب فرشتہ آ کر اگر اسے ہی اٹھائے گا زندہ کرے گا تو جگہ نہیں کرے گا، وہ جو زندہ کر لے گا تو زندہ قبر میں جگہ بھی تو کر سکے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب ہے جبکہ جسم میں روح ڈال کر حساب لیا جائے، ورنہ اصل حساب تو روح سے ہوگا، اور روح کا کنیکشن قبر سے رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قبر سے دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ جائیں، باقی لوگ چلے جائیں، اور وہ بیٹھ کر وہاں ثواب پہنچاتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ بعض نے فرمایا اس کا نام لے کر اسے کلمہ تلقین کرتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی روح سنتی رہے گی۔ جب وہ آئیں گے حساب لینے والے فرشتے، وہ فوراً جواب دے گا میرا پالنے والا اللہ ہے۔ تو چھوڑ کے میت کو نہ بھاگو، دو چار آدمی تم بیٹھے رہے تھوڑی دیر، کہ اگر حساب کتاب ہوا تو اللہ سے دعا کرتے رہے ثابت قدمی کی۔ اب دیکھو حساب پر ایمان لانا فرض، حساب پر ایمان لانا فرض، کیسے لیا جائے گا؟ ہو جانا حساب لینے والا یا نہیں؟ امتحان دینا فرض، اب وہ کمرے میں کھڑا کر کے لے، بٹھا کے لے، اپنے گھر بلا کے لے، جہاں چاہے لے، امتحان لینے والا اس کی مرضی، سمجھ میں آ گیا؟ ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے، جو زندہ کرے گا وہ پھر حساب کر دے گا، یا وہی روح سے حساب۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی جس کے جسم کو شیر نے کھا لیا
کہ سمندر میں ڈوب گیا اسے کیسے زندہ کرے گا وہ فرشتہ؟ اور تو جواب نہیں. اس کا مطلب کیا تو اس سے حساب نہیں ہو، اس کے جسم نہیں رہا تو روح تو موجود ہے، روح سے اصل حساب ہوگا. ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ روح اس کے بجائے جسم سے بھی حساب لے لیتے، جسم میں ڈال کر بھی حساب لے لیتے، اس کی مرضی ہے. اور روح اس پر جو ثواب عذاب ہو رہا ہے وہ جسم پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب ان لوگوں کے الگ الگ دلائل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں روح سے جسم سے دونوں سے حساب ہوگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جسم سے نہیں روح سے حساب ہوگا. اصل تو جھگڑیلو وہی ہے، نہ تو روح ہوتی نہ یہ دھندے کرتے ہیں. مردہ کیا کرے گا؟ جو یوں کہتے ہیں روح سے حساب ہوگا وہ یوں کہتے ہیں کہ جسم تو بیکار ہے، جسم تو بیکار ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ بھائی سوار اگر سواری پہ سوار ہوگا تو جان چاہے لے، اور جب سواری اس میں کوئی نہیں ہے جسم پر سواری پر تو کون یہ جسم کیا کرے کچھ بھی؟ تو نہ تو روح ہوتی نہ بغاوت ہوتی. یہ تو یوں کہتے ہیں. دوسری جماعت جو کہتی ہے روح اور جسم دونوں سے سوال ہوگا، دونوں مجرم ہیں. وہ اپنی دلیل میں جو کہتے ہیں ایک آدمی باغ میں پہنچا، اپنے جا کے دیکھا پکا پکایا پھل سیب آم جو کچھ ہے، ایک آدمی توڑ رہا ہے. انہوں نے دیکھا نیچے کو تو یہ تو کوڑا اوپر والا، نیچے والا تو کوڑا ہے اور اوپر والا اندھا ہے. نیچے والا تو اندھا ہے اوپر والا کوڑا ہے. تو نے کہا بہت زور کا آم لگ رہا ہے، بہت زور کا سیب لگ رہا ہے. پھر توڑ لے بھائی، کیا میرا کہاں آ جا ہے، میں تو کوڑا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اندھے نے جب بہت زور کا لگ رہا تو پھر میں توڑاؤں کیسے، تو کیسے توڑے گا تجھے دکھتا نہیں. انہوں نے کہا میں کھڑا ہوں یہاں، تو میری کمر پہ چڑھ جا اور چڑھ کے تم اوپر کو باہر دوں تو توڑ لیے. پھر ہاں بابا اب وہ تو توڑ رہا تھا اندھا، اسے کوڑے کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا. مالک نے آ کے دونوں کو پکڑ لیا. اب جو دیکھا ایک اندھا ہے کوڑا ہے جی، تو ڈنڈے بتاؤ ایک کو مارے گا کوڑا کے اندھے کو ہی مارے گا جی. کوڑا اجی میری خطر کی لگ جو ابھارا تھا اپنا طرف کہاں ہاتھ جاتا وہاں سے ہے نا. اندھا جو کہے گا یہ جس نے بتایا تھا بہت زور کا لگ رہا میں اسے اوپر کو ابھار دیا، تو دونوں مجرم ہوئے نہ ہوئے ہے نا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جسم بھی مجرم ہے، اگر جسم نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے. جسم نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے ہاتھ نہ ہو کیا چوری کرے گا، کیسے ہاتھ سے کام کرے گا. تو یہ حساب پر ایمان لانا ضروری. قبر کے حساب پر ایمان لانا کیسے ہوگا وہ بات کرو، وہ مجبور ہے حصہ. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں حساب لیں وہ ہمیں کہنے میں کوئی حق نہیں ہے. میت میں دیر لگانا بہت برا ہے. ہمارے نانا نے بچپن میں سنایا تھا قصہ، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور بڑا آدمی آ گیا، بڑا بیٹا ہے بڑا، اور وہ چلتے چلتے پیدل کے سواری کے راستے بہت دیر لگا دی. سارا دن گزر گیا، رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، اگلی رات آ گئی. انہوں نے کہا آپ کا ہی ہوگا بھائی، فون تو تھے نہیں پر یہاں لے رسا میں ہے نا، نہ پتہ نہیں کہاں آ گیا، آپ کا ہی ہوگا. بس اسل دے کر مجھے تو اٹھا دیا. اب تھکے مانتے رہے سارے دن کے کہاں تک روٹی اور ہوتے تھکی نا، وہاں تو بیٹھے گے ہوئے اور وہاں چپ کر جا کے چائے پیا گے پورا کمرہ میں. دوسرے گھر میں جا کے روٹی کھا جائیں گے کہتے ہیں. آگے بات سے ہوا جاتا ہے 2-4 لوگ بندے تھے کم سے کم رو تو لو، بھوکے میں تو رونا بھی نہیں جاتا. میت کو جو اٹھانے دے رواج خراب ہو جائے، یہ حالت ہے. تو سب لوگ اپنا کوئی گھر کو سو گیا، جو میت کے پاس بیٹھے تھے وہ دیوار سے لگتے میں ٹور رہے تھے. کسی کی جو آنکھ کھلی آہٹ ہوئی تو انہوں نے دیکھا وہ مردہ کمن سمیت اٹھ کے چارپائی کی پانچی کھینچ رہا ہے اور کھا رہا ہے. اب تو چیخیں لگ گئی، سارا گھر والوں کو چیخیں لگ گئی، سب کے ہاتھ چھوڑ گئی اور برا حال. اس کا جو پکڑنے لگے وہ کھا لگے باہر کو مردہ کمن پہنے چاروں طرف سے گھیرتے آتے یہ ہوا تو مجبور ہو کر لوگوں نے لاٹھی ایک پیر پہ مارنی شروع کی. جب اسے روکنے توڑے جب پیچھے گرا کسی کا انتظار نہیں کیا، لے کے فوراً مار دیا. ڈبل کرو بھائی کا عذاب آگے کا کرنا عذاب.
تو کیا ہوا تو بھائی پھر تیرا بیٹا لاٹھی مار رہا ہے، تیرا باپ لاٹھی مار رہا ہے، تیری بیوی لاٹھی مار رہا ہے، کیوں ہوا یہ؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا، جلدی کرو جلدی کرو، تمہیں کیا خبر ہے؟ ہم تو یوں کہتے ہیں اگر وہ جنتی ہے اس کے ٹھکانے پہ کیوں نہیں جانے دیتے، اور اگر دوستی ہے تو ایسی بلا کو گھر میں رکھتے ہو، کہاں خدا نہ خاصا عذاب نہ نازل ہو گیا۔ کیا تھا؟ جسم کو جب تک روح میں نکل جاتی ہے تو نسیں بند ہو جاتی ہیں، کھینچ کر لکڑ بھی ہو جاتا ہے بعض جگہ آدمی کا ہاتھ سے، یہ اٹھاؤ سر سارا اٹھے گا، اور جب دیوائے پانی سے غسل دیتے ہیں ساری نسیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ادھر کپنا کے کر دیا گیا، وہ جنات آ کے شیطان آ کے اس کے اندر گھس گیا، بھائی کھول ہے نا وہ تو اندر سے ہوتا ہی، اب جنات جنگ میں گھس گیا، اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، تو نبوت کیوں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے پھر حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کو کا جب انتقال ہوا تو وصیت کی تھی میرا انتقال ہوتے ہی فوراً دفن کرنا، مجھے جلدی سے جلدی کسی کو خبر نہ کرے، کسی کو خبر نہیں۔ آپ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سہارنپور دوا لینے جا رہے تھے، تو جب غسل دے کر جنازہ عیدگاہ میں پہنچ چکا تھا حضرت خانوی کا، تو ٹرین بولی تو کہا میں جب ڈھنڈا کو بیچ میں آ رہا ہوں، مولانا بھتیجے یہ تو ہے، وہ بولا تو کوئی ہے نہیں، تو وہ اس میں سے اترے، بابوز تھی، کہا بس آ جاؤ تو یہاں جو جنازہ لے جا، کیا ہوا انتقال ہو جنازہ لے جا، آ کے سب مل کے دوا لے کوئی قاری صاحب تھے لوہاری کے، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ قاری ہاشم کیا نام تھا ان کا، تو وہ یہ بتا رہے تھے میں اس میں موجود تھا جنازے پر، 150 عیدگاہ میں پوری تھی سارا بہت اتنا بھی انتظار نہیں تھا، قصبے کے لوگوں کو بھی بات کو پتہ نہیں چلا، اور دفن کر دیا حضرت کو، آج تک قبر سے لائن نہیں ٹوٹی، جو اولاد گئے ہوں کھانا بہت دیکھا کر جائے تو ملک تک کے لوگ ہندوستان کے باہر لوگ بار بار جاتے ہیں کھانا پڑا حضرت کھانے میں، آج تک قبر میں سے لائن نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور خبر ہمارا کیا ہے بھائی، سارا ٹائم ہمارا وہاں چلا گا، بس یہ بیٹھے 10 گھنٹے 20 گھنٹے، اور بہت پبلک تھی بھائی، بہت پبلک تھی، کیا بخشا بخشایا جنتی آدمی تھا، بخشا بہت پبلک تھی، پبلک کی نماز جنازہ سن کے دیکھو، یا ان سے جو پوچھو پھر نماز جنازے میں کیا فرض ہے، یہ تو یہ بھی پتہ نہیں بھیڑ کو، فلاں آدمی اجی رات خواب میں دیکھا میں جنت میں گھوم رہا ہے، سبحان اللہ، بخشش ہو گئی، بھائی یہ تو بتاؤ بے وقوف کو، عقل تو دی خدا نے تمہیں، اسلام کو سمجھ کے قبول کرو، جب حاجی کو چھوڑنے جاتے ہیں، کوئی یہاں سے رخصت ہو گیا پولیو میں سے، کوئی قرآن سے چھوڑ گیا، کوئی ایئرپورٹ تک جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، ایئرپورٹ پر جا کر کے اس کا نام اعمال تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اور سامان اس کا اس پہ بینچ چیئر پر، اور ہاتھ میں دے کے چل بھائی اپنا ٹکٹ لے کے، اپنا پاسپورٹ لے کے اعمال نامہ، اور اندر باہر سے کھڑکی بند، سارے رشتے دار باہر کھڑے ہیں، اور اندر سے دیوار بند کر کے اندر لے پہنچ گیا مدینے، پہنچ گیا کیا نہیں، اب جا کے جہاز اڑے گا، کوئی اور جہاز اڑا تو کیا دیکھو وہ اس کو گئے تھے ابو، 3 گھنٹے اندر رہنا اسے، سبھی وہاں چلے گئے ابو، اب تو 3 گھنٹے پہلے اندر داخل کرتے ہیں، وہاں جا کے سامان چیک ہوگا، پھر سامان چلے گا، پھر فارم کا کاغذ وغیرہ میں مہر لگے گی، پھر روپے بدلنے ہو روپے بدلو، پھر کھانا کھاؤ، نماز پڑھنے والے نماز پڑھو، اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو سامان اس طرف دیں گے، وہ اٹھا کر کے، اور وہ چین کے ذریعے سے جہاز پہ، اور وہ جہاز کے پیٹ میں سامان بھرے، جب سارا سامان پیک ہو گیا، اب کاغذ میں چڑھ گاڑی آئی تمہیں لینے کے لیے، جا کر پھر جہاز کو اتاریں گے، پھر جہاز میں داخل ہو گئے، کیا پہنچ گیا آپ کے مکے مدینے؟ پہنچ گیا کیا؟ پھر 5 گھنٹے لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں، خدا خیریت رکھے تو، اور وہاں جا کر پھر اتریں گے وہاں سے، پھر وہاں جانچ ہوگی سامان کی، کاغذات کی، ساری چیزوں کی، پھر وہاں وقت لگے گا، پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب پاس ہو گئے تو رکاوٹ نہ ہوئی انجیکشن وغیرہ کی
तो फिर वहाँ से गाड़ी में बैठकर जहाँ से वहाँ उतारेंगे, जहाँ उसको ठहराना है, फिर जाकर वहाँ से सामान पूरी आकर कमरे में कौन सा नंबर कमरा है वहाँ रखेंगे। जब जाकर के ये अपने मकान में पहुँचा, हरम शरीफ में अभी तक नहीं गया, अभी मक्के में ही मदीने में ही पहुँचा है। कितना वक्त लगा भाई मक्के मदीने जाने में? और यहाँ जाकर मरते ही रात को मुझे दिखा थे, रात अपनी ख्वाब में दिखी थी, जन्नत में गिरी हंस रही थी, खुश हो गई। और इसकी जमीन एक रात में जन्नत में पहुँच गई। वहाँ फैसला होगा हशर के मैदान में, आवाज नामे खुलेंगे, फुल शराब को पार करेंगे, उसके बाद जब फैसला होगा जन्नत का ये दोस्त। कितना लंबा सफर है वो दोस्तों। इसलिए फरमाया हदीस शरीफ में, बाद आदमी ऐसे होंगे जब कब्र में रखे हुए होंगे, अगर नकीरें ने सवाल जवाब कर लिया और एक आदमी पीछे खड़ा हुआ है, भाई आप जाओ आप हिसाब ले, तो हिसाब ले लो, मैं मेरे को रुकावट कर रहा हूँ। चलो खड़े हो गए, हिसाब पूरा दे दिया, वो चले गए फरिश्ते। ये आदमी यूँ कहता है मैं इसलिए खड़ा था कि अगर वो चूक हो चुका लुकमा दे दूँगा, अगर वो चूक बोले तो लुकमा दे दूँगा। तुम पास हो गए माशाल्लाह, जन्नत से लाएगा ये बिछाने के लिए, खाने के लिए, आराम के लिए, राहत के लिए सामान मुहैया करेगा। इसके बाद कोई कहेगा आप तू आराम से सो जा, अपने कोई परेशानी नहीं। तो ये फरमाते हैं कोई सोच रहा क़यामत को उठना होगा भाई, और क़यामत में तो बहुत देर है, क़यामत में तो बहुत देर है। एक हूर आएगी जन्नत से और आके कहेगी अस्सलाम वालेकुम, ये झुके गले में जो हार होगा नीचे को रखता जगमग हो रहा हुआ हार, ये देखेगा हार कैसे हवा ऐसा झूलने का हार होगा, उंगली लगती नीचे गिर जाए धूप के दाने। और ना बेशक है तेरे वास्ते तो भेजी गई हूँ दिल बहलाने के लिए कि कब्र का ज़माना पास हो जाए, मुझे इतनी जल्दी बेशक ऊपर मेरा हार तोड़ दिया, चुपा ये मोती, फिर बात करेंगे, मोती चुभने लगेंगे, क़यामत आ जाएगी, पता नहीं चलना कब चला गया हो। ये सबकी फीस यही अदा करनी पड़ेगी, जैसे मक्के जाने की फीस यहाँ देनी पड़ती है ना। हाजी को यहाँ जमा करना पड़ता है सारा खर्चा, बिल्डिंग का भी, खाने का भी। तो अगर मस्ती चाहते हो मरने के बाद भी यहाँ कुर्बानी, तो कोशिश करना 9 के 9 रोजे रखेंगे। और जितनी भी अल्लाह हिम्मत दे, ना हो तो नवी तारीख का रोज़ा रखने की ज़रूरी कोशिश करें। हिस्सा जिन्होंने नहीं लिया हिस्सा लें, और जिन्होंने हिस्सा लिया है अगर हिम्मत हो अपने बाप का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा और बढ़ा लें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दुपहर से हमारा भी कबूल करो। गर्दन झुकाओ।